چلیں بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده ودرجاته امين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن سليم عن عمه رضي الله تعالى عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ استسقاء کے ابواب ہیں اور پہلا باب ہے باب الاستسقاء وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء. بارش کی دعا مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا. اور اس میں جو پہلی روایت نقل کی ہے وہ عباد بن تمیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے استسقاء کے لیے اور اپنی چادر کو بھی پلٹا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کر دیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک نماز استسقاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء سنت نہیں ہے. لیکن یہ بات درست نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ نماز استسقاء تو خیر مسنون ہے ہی، لیکن نماز کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر امام چاہے تو بغیر نماز کے بھی میدان کی طرف نکلے اور نکل کر صرف دعا مانگ کر واپس آ جائے تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہاں پر اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بس صرف اتنا ذکر ہے کہ استسقاء کیا آپ نے اور اپنے رضا کے اندر کی تحویل فرمائی. تو یہ اپنے ظاہری اعتبار سے یوں لگتا ہے اس میں کہ نماز کا ذکر نہیں آیا، لہذا یہ امام ابو حنیفہ کے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ نماز کے بغیر بھی استسقاء ہو سکتا ہے. جی. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسنين يوسف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجِ عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجِ سلمة بن هشام، اللهم أنجِ الوليد بن وليد، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفره الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي زناد عن أبيه هذا كله في الصبح. یہ حدیث بھی اور اگلی حدیث بھی جو آ رہی ہے یہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بددعا کرنا منقول ہے کہ آپ نے کفار مشرکین کے لیے بددعا کی تھی کہ ان کے اوپر قحط طاری ہو جائے. تو بظاہر اس کا استسقاء سے تعلق معلوم نہیں ہوتا کیونکہ استسقاء میں تو بارش طلب کی جاتی ہے اور یہاں قحط کی بددعا کی گئی، لیکن مناسبت جو ہے وہ تضاد کی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش مانگنا جائز ہے اسی طرح کفار یا دشمنان اسلام کے لیے قحط کی دعا کرنا بھی جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي زهاء عن مسروق عن عبد الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي زهاء عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومه قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر قد مدت الدخان والبطشة واللسان وآية الروم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو امام بخاری نے بہت سی جگہوں پر نکالی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، جب آپ نے لوگوں کی طرف سے بے توجہی دیکھی، یعنی یہ کہ وہ
توحید کے پیغام کو مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، تو آپ نے یہ بدعا فرمائی تھی کہ اللہم سبعا کسبع یوسف، کہ اللہ ان پر 7 قحطوں کے قحط کے اتصال مسلط فرما دے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر آئے تھے۔ فأخذتهم سنة، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک قحط نے آ پکڑا، قریش کے لوگوں کو، حسد کل شیء، وہ قحط ایسا تھا جس نے کہ ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ حتیٰ یہ اس کے معنی ہے کسی چیز کو جیسے زمین پر سے پودوں وغیرہ کو اکھاڑ دیا، تو ان کو ہر چیز کو اکھاڑ دیا، مطلب یہ کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے میسر نہیں آئی۔ حتیٰ اکلوا الجلود والمیتۃ والجیع، یہاں تک کہ لوگوں نے بھوک سے مجبور ہو کر چمڑے کھائے اور مردار کھائے، اور جیف بھی جیفا کی جمع ہے، جیفا بھی مردار ہی کو کہتے ہیں، تو مردار کھائے اس بھوک کی وجہ سے۔ وَيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ، اور اس وقت میں جو کوئی شخص اگر آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو دھواں دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے سامنے ایسا آتا تھا جیسے کہ دھواں ہو رہا ہو آسمان کی طرف۔ تو یہ تفسیر فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی کہ یوم ترون السماء فاتقوا یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے، حقیقی دھواں نہیں تھا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ دھواں دھواں معلوم ہوتا تھا۔ تو فأتاه ابو سفیان، اس موقع پر ابو سفیان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر کہا کہ یا محمد انک تأمر بطاعۃ اللہ وبصلۃ الرحم، کہ آپ تو اللہ کی طاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وان قومک قد ہلکوا، اور آپ کی قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے قحط کی وجہ سے، فادعوا اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ قحط دور ہو جائے۔ اب یہ حالانکہ کافر تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہیں، تو آپ سے آ کر یہ درخواست کی۔ قال اللہ عز وجل فاتقوا یوم تأتی السماء بدخان مبین الی قوله انکم عائدون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں گے، لیکن تم دوبارہ لوٹ کر جاؤ گے پھر کفر کی طرف، باوجود کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو لیکن پھر بعد میں شرک شروع کر دو گے۔ پھر فرمایا یوم نبطش البطش، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں زبردست طریقے سے پکڑیں گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ فالبطشۃ یوم بدر، تو فرمایا کہ یہ بدشہ جو ہے جس کا ذکر یہاں پر تھا کہ ہم تمہاری پکڑ کریں گے، تو اس سے مراد بدر کا دن ہے جس میں سے بڑے بڑے کفار قریش جو ہیں وہ مارے گئے۔ فقد وضعت الدخان والبطشۃ واللزام وآیۃ الروم، اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نے کئی پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، ان میں سے یہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، مگر یعنی گزر گئی ہے، یعنی پوری ہو گئی ہے۔ ایک تو دخان، یہ جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سے لوگ آسمان میں دھواں دیکھیں گے، اور بخشا جو فرمایا تھا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس سے مراد بدر تھا، جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں ان کی جو شکست ہوئی وہ مراد ہے اور وہ بھی گزر گئی۔ واللزام، اور تیسرا لزام ہے، لزام فیکون لزامہ جو ہے نا، فیکون لزامہ، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدر کے دن جو لوگ گرفتار ہوئے، لزام کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو جا کے چمٹ جائے دوسرے کو، تو یہ عذاب ان کو چمٹ گیا، یعنی ان کو گرفتار کرنا کیا گیا بدر کے دن۔ اور آیت الروم، اب اسلام میں غلبت الروم میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ رومی جو ہے مغلوب ہو جائیں گے، وہ بھی گزر گئی ہے۔ یہ 4 نشانیاں تھیں جو قرآن کریم میں بیان کی ہیں جو گزر گئی ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین سے مراد قیامت کے دن آنے والا دھواں ہے، یہ بھی بعض مفسرین نے تفسیر فرمائی ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا كرهوا،
وبالسند المتصل منا إلى الإمام منهما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفضوله بركاته آمين. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يتمثل بشعر أبي طالب وأبجد يستسقى الغمام بوجهه احتمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وابيض يستسقى الغمام بوجهه احتمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. آپ کا کیا نام ہے؟ راشد محمود. اور پہلے جو پڑھ رہے تھے محمد رحمان. اچھا، یہ فرمایا کہ امام کا سوال کرنا لوگوں کا سوال کرنا امام سے استسقاء کے بارے میں، یعنی لوگ آ کر درخواست کریں امام سے کہ استسقاء کریں، دعا کریں بارش کی، اذا قحطوا، جبکہ ان کو قحط لاحق ہو جائے. تو اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ وہ نبی، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ سنا کہ وہ تمثل کرتے تھے ابو طالب کے شعر سے. تمثل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شعر تو کسی اور کا ہے لیکن کسی خاص مناسبت سے آدمی وہ شعر اس موقع پر پڑھے تو اس کو کہتے ہیں تمثل کرنا. تو یہ شعر ابو طالب کا تھا تو عبداللہ بن عمر اس سے تمثل کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. یہ شعر ہے ابو طالب کا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ ابو طالب نے قصیدہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، آپ کی تاریخ میں، اور اس موقع پر کہا تھا جبکہ قریش مکہ نے ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور ان کی مدد چھوڑ دیں. یہ مطالبہ کیا تھا ابو طالب. ابو طالب اگر سے اسلام نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت کرتے تھے، تو کفار قریش نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس موقع پر ابو طالب نے ایک بہت لمبا قصیدہ کہا تھا جو شاید سب سے پہلا نعتیہ قصیدہ ہے، اور یہ بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے کہ سب سے پہلا نعتیہ قصیدہ جو ہے وہ ابو طالب نے کہا، ان صاحب نے کہا کہ جو بعد میں جو ایمان نہیں لائے آخر تک. اور انہوں نے کہا کہ چچا نے کہا اپنے بھتیجے کی تاریخ میں، تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ کذبتم ببیت اللہ نبذی محمدا ولما نطعن دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. وہ کہتے تھے کہ کذبتم ببیت اللہ، بیت اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حوالے کر دیں گے تمہارے. ولما نطعن دونه ونناظر، ابھی تو ہم نے ان کے ارد گرد یا ان کے دفاع میں اپنے نیزے نہیں اٹھائے، اپنی تلواریں نہیں اٹھائے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ، اور یہ جھوٹ بولتے ہو تم کہ ہم تمہیں کبھی حوالے کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ، اس وقت تک حوالے نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے. حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور ان کا دفاع کرتے ہوئے ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں سے بھی غافل ہو جائیں گے، ان کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کریں گے. اس کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ یہ کون ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ ایسے گورے چہرے والے ہیں، ابیض سفید چہرے والے، گورے چہرے والے، کہ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ ان کے چہرے کا واسطہ دے کر بادلوں سے بارشیں مانگی جاتی ہیں. اور یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ جب نبی کریم نبوت سے پہلے بھی یہ صورت تھی کہ جب کبھی بارش میں دیر ہو جاتی تھی
تو لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اور ان کے توسل سے دعا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ بارش دے دیجیے. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ گورے چہرے والے ہیں کہ بادلوں سے بارشیں مانگی جاتی ہیں ان کے چہرے کا وسیلہ دے کر. شمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ جو ہے یہ یتیموں کو کھلانے والے ہیں اور بیواؤں کا بچاؤ کرنے والے ہیں، یعنی یتیموں کی راز رسی کرتے ہیں اور بیواؤں کا بچاؤ کرتے ہیں. یہ تو ایسی شخصیت ہے. اور بہت لمبا قصیدہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں مفصل آیا ہے، بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے. تو وہ قصیدہ تھا جس میں حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش مانگی جاتی ہے. اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ ابو طالب تو مسلمان نہ ہوئے، لیکن جب جنگ بدر کے موقع پر جو پہلے شہید ہوئے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ زخمی ہو گئے تھے. اور جب زخمی ہوئے تو صحابہ کرام نے ان کو صفوں سے الگ کر کے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ زخم کاری تھا اور ان کو خیال تھا کہ مطلب اسی زخم میں ان کی وفات ہو جائے گی، تو انہوں نے درخواست کی اپنے جو تیماردار تھے ان سے کہ مجھے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لے جاؤ اور وہیں پر میری جان نکلے. چنانچہ وہ لے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر ان کو لٹایا. تو اس وقت انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ شعر تو ابو طالب نے کہا تھا کہ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْهَلَائِلِ، کہ ہم اس وقت تک حوالے نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ان کے گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر نہیں لگ جاتے. یہ شعر تو ابو طالب نے کہا تھا، لیکن آپ گواہ رہیے گا کہ ہم پورا کر رہے ہیں. وقال عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن ابيه وربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی مجھے شاعر کا قول یاد آتا تھا جبکہ میں دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو. وہ یہی شعر یوسف کا کہ آپ کے توسل سے بارشیں مانگی جاتی تھیں. فما ينزل، تو آپ اترتے نہیں تھے استسقاء کے بعد، حتیٰ یجیش کل میزاب، یہاں تک کہ ہر پر نالا بہ رہا ہوتا تھا بارش سے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْقَوَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. جی وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كهف استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کانا اذا قحط، جب لوگوں پر قحط آ جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو استسقا بالعباس بن عبد المطلب، تو وہ بارش کی دعا کیا کرتے تھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل. فقال، اور یہ کہتے تھے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پہلے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ہم آپ سے توسل کیا کرتے تھے بارش کے لیے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے توسل کرتے ہیں. فَأَسْقِنَا، تو آپ میں ہمارے اوپر بارش نازل کر دیجیے. قَالَ فَيُسْقَوْنَ، چنانچہ بارش ہو جاتی تھی. یہ میدان جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر جاتے تھے حضرت عباس کو اور ان سے دعا کراتے تھے اور ان سے توسل کرتے تھے، تو یہ آج بھی مدینہ منورہ میں محفوظ ہے، مسجد السقیہ کے نام سے. اس جگہ کا نام مسجد السقیہ ہے. وہاں حضرت فاروق اعظم حضرت عباس کے ساتھ جایا کرتے تھے اور بارش کی دعا مانگا کرتے تھے.
یہاں جو لفظ آیا ہے انا نتوسل الیک بعم نبینا، کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے توسل کرتے ہیں، تو یہاں پر مسئلہ توسل کا مختصراً سمجھ لینا مناسب ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ توسل کے مسئلے میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور بڑے مناظرات بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے توسل کے جواز اور عدم جواز پر بحث شروع کر دی توسل کا معنی متعین کیے بغیر۔ اگر معنی اس کے متعین کر لیے جائیں تو مسئلہ بالکل واضح ہے، کوئی دشواری اس میں نہیں۔ توسل جب کسی ذات سے کیا جائے، کسی شخص سے کیا جائے، تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جس سے توسل کیا جا رہا ہے اسی کو کارساز اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر اس سے توسل کیا جائے، یہ تو اتفاق اہل سنت ناجائز ہے، شرک ہے، شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا، سمجھ گئے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں توسل کے کہ اگرچہ اصل بارش دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے کسی محبوب بندے کو دے دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ بھی بارش نازل کر دے۔ یہ بھی شرک ہے، شرک کی قسم ہے، کیونکہ بہت سے مشرکین جو ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات فلاں دیوتا کو سونپ رکھتے ہیں، اس واسطے اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بھی باجماع ناجائز اور حرام ہے۔ توسل کے یہ دو معنی جو ہیں یہ بالکل حرام و ناجائز ہیں باجماع۔ تیسرا معنی توسل کے یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے سے دعا کروا، یہ سوچ کر کہ میں تو گنہگار آدمی ہوں، پتہ نہیں مجھے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے اور اس سے جا کے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، اس خیال سے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ تیسرے معنی کا توسل۔ یہ توسل احیاء سے جائز ہے، یعنی جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کر کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ باجماع جائز ہے، اس میں کسی کا کلام نہیں۔ اور اموات سے اس قسم کا توسل ثابت نہیں، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہوں ان سے اس معنی میں توسل ثابت نہیں کہ ان کی قبر پہ جا کر مثلا کوئی کہے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، یہ ثابت نہیں، کیونکہ ثابت نہیں ہے لہذا اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سارے بزرگوں اور علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے، سمجھے نا۔ اور یہی اسی معنی کا توسل ہے جو فاروق اعظم نے یہاں پر بیان کیا، کیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم آپ سے توسل کرتے تھے، کیا معنی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، لیکن اب جب کہ آپ تشریف فرما نہیں ہیں تو آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کو ہم لے کر آئے ہیں اور ان سے ہم دعا کروا رہے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، سمجھے نا۔ تو یہ وہ تیسرے معنی کا توسل ہے کہ دعا مانگنا، دعا کروانا کسی چیز سے۔ ارے سمجھ گئے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اب چوتھے معنی ہے توسل بالزواج، جس کو کہا جاتا ہے توسل بالزواج، یعنی پہلے تین معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے کسی ایسے بزرگ سے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ذات سے توسل کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یا اللہ اپنے فلاں محبوب بندے کے توسل سے، کے وسیلے سے آپ میرے حق میں میری یہ دعا قبول فرما لیجیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔
اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور دوسرے جو علماء ہیں جمہور علماء اہل سنت وہ کہتے ہیں جائز ہے یہ اس طرح کا توسل۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص پہلے 3 معنی مراد نہیں لے رہا، یعنی نہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جس سے میں توسل کر رہا ہوں وہ حاجت روا مشکل کشا ہے، نہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے سونپ دیا ہے یہ اختیار، اور نہ یہ اس معنی میں توسل کر رہا ہے کہ ان سے دعا کروا رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اب توسل بالذات کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا سوچو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی عمل ہے نہیں جس کے توسل سے میں آپ کی بارگاہ میں دعا کر سکوں، میرا کوئی عمل جو اس لائق معلوم نہیں ہوتا، لیکن مجھے آپ کے اس محبوب بندے سے محبت ہے، یہ آپ کا محبوب بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس محبت کے وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو دراصل توسل بالذوات جو ہے، جبکہ پہلے 3 معنی مراد نہیں ہیں، تو توسل بالذوات کے معنی کیا ہوئے؟ توسل بحب ذالک الذات، سمجھے نا؟ توسل بحب ذالک الذات، مثلا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مانگتا ہے تو معنی کیا ہے کہ توسل بحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کے توسل سے مانگتا ہے تو کیا معنی ہے؟ توسل بحب ذالک الولی۔ جب یہ بات ہے تو محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے کسی نیک بندے کی جو محبت ہے وہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ بھی در حقیقت توسل بالعمل صالح ہے، اس کا نتیجہ بالآخر کیا نکلتا ہے؟ توسل بالعمل صالح، جس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، ابن تیمیہ بھی نہیں کہتے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے فتاوی میں یہ تصریح کی ہے، میں نے خود دیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے توسل سے دعا کرے تو یہ اللہ کے ہاں بہت قریب اسباب استجابت میں سے ہے، سمجھے نا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے توسل سے دعا کرے تو اب اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتا ہوں، جب پہلے 3 معنی مراد نہیں ہے تو چوتھے معنی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے مراد؟ کوئی اور مطلب نکلتا ہی نہیں۔ تو پھر محض اس بنا پر تو اس نے حب کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ محض کہہ دیا کہ اللہ توسلک الیک بنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے اس کو ناجائز یا کفر یا شرک کہنا کیسے معقول بات ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک اعمیٰ کو، حدیث اعمیٰ مشہور ہے کہ ایک نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میری بینائی واپس آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو تم صبر کرو تو میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ دعا فرما دیجیے، تو بظاہر حضور نے دعا فرما دی، لیکن پھر بعد میں فرمایا کہ تم بھی یوں دعا کرو کہ اللہم انی اتوسل الیک بنبیک ان ترد علی بصری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میں آپ کے نبی کے ساتھ توسل کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس کر دیجیے۔ تو اب یہ آپ نے خود تلقین فرمائی اس کو، حالانکہ خود دعا کر چکے تھے پہلے، ظاہر یہی ہے کہ کر چکے تھے، لیکن ان کو دعا کرنے کا طریقہ یہ بتایا اتوسل الیک بنبی کہہ کر۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی دعا کرنے کا ایک صاحب کو طریقہ بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ تم دعا کرو تو یہ اس طرح کہو اللہم انی اتوسل الیک بنبی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ثابت ہے، اور معنی اس کے یہی ہے جو میں نے عرض کیے کہ یا اللہ میں ان کے جو محبت ہے اس محبت کے توسل سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ حقیقت میں توسل بالعمل صالح ہی کے حکم میں ہے۔ اب جائیں
بلکہ میرے نزدیک توسل بالاعمال الصالحہ جو ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ توسل زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ توسل بالاعمال الصالحہ اگر وہ کہتے ہیں اللہ میں نے نماز پڑھی تھی، اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، تو اس کے معنی یہ کہ اپنی نماز کو کچھ بڑی قیمتی چیز سمجھ رہا ہے، یہ میں نے بڑا زبردست کام کیا تھا تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے یہ دے، تو اس میں اپنے عمل صالح پر عجب کا ایک احتمال اور دسیسہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے توسل بالذات کر رہا ہے، وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے دامن میں تو کچھ ہے نہیں، میرے دامن میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اگر کچھ ہے تو مجھے میرے آپ کے محبوب بندے کی محبت ہے، اس محبت کے وسیلے سے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، تو کیا تکلیف ہے اس میں؟ کون سا شرک ہو گیا، کون سا کفر ہو گیا اور کون سا گناہ ہو گیا اس عمل میں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حقیقت مسئلے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعاؤں کی تلقین فرمائی مختلف مواقع پر، سینکڑوں دعائیں آپ سے ثابت ہیں ادعیہ معصورہ، تو زیادہ تر ان میں کیا بلکہ تقریباً سب ایک دو کو چھوڑ کر جتنی بھی ہیں وہ بغیر توسل کے ہیں، براہ راست، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ توسل کے جیسے میں نے عرض کیا پہلے 3 معنی جو ہیں وہ اموات کے سلسلے میں وہ صحیح نہیں، یا شرک ہے یا کم از کم غیر ثابت ہیں، اس واسطے اور عوام کے اندر بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ توسل کا لفظ استعمال کر کے اور پہلے 2 غلط معنی کہیں مراد نہ لے لیں، لہذا جہاں اس قسم کا اندیشہ ہو تو وہاں اگر توسل سے اجتناب کیا جائے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کہ لوگ عوام کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ لہٰذا بہت سے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بھئی جہاں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ عقیدہ فاسد ہو جائے گا تو انہوں نے توسل سے اجتناب کیا، اعتراض کیا، تو اعتراض کر لیں، کیونکہ بیشتر دعائیں بغیر توسل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی صحیح عقیدے سے توسل کر رہا ہے تو اس کو روکنے یا اس کے اوپر نکیر کرنے یا اس پر ملامت کرنے یا اس پر کفر شرک کا فتویٰ لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا کرنا غلو ہے اور مبالغہ ہے، اور اس غلو اور مبالغے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ارے کچھ سمجھو بدھو ہیں، بس یہ حقیقت ہے۔ چلو سوال، ارے یار سوال چھوڑ یار، ہاں کیا سوال؟ تیسرے معنی کہ آپ قسم کے روزے مبارک پر توسل کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، وہاں ایک احتمال ہے، اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن وہاں احتمال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عقیدے کی بنیاد پر آپ کو ایک حیات حاصل ہے وہاں پر بھی، روزہ اقدس میں بھی، لہذا اگر کوئی سب آپ سے یہ درخواست کرے کہ میں یا رسول اللہ میرے لیے یہ میری شفاعت کر دیجیے یا میرے لیے یہ دعا کر دیجیے، تو اس کو عام مردوں سے دعا کروانے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے بعض علماء نے اس کو جائز بھی کہا ہے، لیکن کیونکہ ثابت نہیں ہے اور کہیں اس کا یعنی جو صحابہ و تابعین سے کہیں منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی ہو، اس واسطے ترک بہتر ہے۔ ذرا بحق فلان یا بحق سائلین تو وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی بحق کا لفظ استعمال کرنا کسی خاص شخص کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے اس کو منع کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا بحق اسألک بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا، تو وہ ایک ناز کی بات ہے کہ سائلین کا بھی عالم ہے آپ کے اوپر کچھ حق ہے، جیسے ناز میں ایک بات کہی جاتی ہے، تو اس طرح اگر کوئی کہے تو اس میں کوئی نہیں۔
چلیے استاد جی سوال جی جی، ایک شخص ہے جس کے پیٹ میں حرام ہے اور اس کو یقین ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو کسی کے محبت کی توسط سے بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا تو کسی نے پابندی لگا رکھی ہے؟ کسی آدمی کے پاس اگر سارے آدمی ہو، کوئی نیک آدمی تو اس سے دعا نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے یار. چلو باب تحويل بداية الاستسقاء. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فطلب رداءه. وبه قال حدثنا علي بن رضا جو ہے یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تفاعل ہے کہ ہم جس حالت میں آئے تھے اس حالت میں واپس نہیں جائیں، اور یہ ثابت ہے، سنت ہے. امام کے لیے باتفاق سنت ہے، مقتدی قلب رضا کریں یا نہ کریں اس میں اختلاف ہے. حنفیہ کے نزدیک مقتدی نہیں کریں گے، صرف امام کرے گا، اور امام صاحب بھی کہتے ہیں سب کریں گے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم فيه لان هذا عبد الله بن زيد. وہیمہ فيه کہو یا وہم کہو، یا تو وہیمہ کہو یا وہم، ولكنه وهم فيه لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. یہ بتلا رہے ہیں کہ عباد بن تمیم کے جو چچا ہیں نا، جو حدیث کے راوی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن زید. تو بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید وہی ہیں جن کے اوپر اذان آئی تھی، صاحب اذان ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے ہیں عبداللہ بن زید ابن عاصم مازنی، اور وہ جو تھے عبداللہ بن زید ابن عبد ربی ہی تھے. ان سے سوائے اذان کی حدیث کے کوئی اور حدیث مروی نہیں. جی. باب انتقام رب عز وجل من خلقه بالقصد اذا انتهك محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو غمرة انس بن اياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان بجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس رضي الله تعالى عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا بيننا وبين شرع من بيت ولا دار. قالت فطلعت من ورائه صحابة مثل التراث فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب من في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. فقال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والجبال والغراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا هو الرجل الأول قال لا أدري. آکام اقما کی جمع تیلا، جبال پہاڑ، ضراب بھی ضرب کی جمع ہے، اور اس کے معنی بھی ضرب کی جمع ہے، جس کے معنی بھی وہ جو ایسا تیلا جو زمین پر بچھا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں. اور اودیا وادیاں، ندیاں اور منابت شجر، یعنی اللہ ان پر بارشیں ہوں اور ہمارے اوپر نہ ہوں. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، شریک کہتے ہیں میں نے پوچھا صنعت سے کہ یہ دوسرے ہفتے میں جو صاحب آئے تھے اور جنہوں نے دعا مانگنے کے لیے کہا تھا کہ بارش رک جائے، تو کیا یہ وہی تھے جو پہلی مرتبہ آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله متعنا بعلومه وفيوته وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يديه ثم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل ترس فلما توسطت انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الإكام والزراب اللهم على الأعكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قهط المطر فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فمنازلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك رجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وبه قال ये कहता है कि इस्तिस्का के नमाज पढ़ना जरूरी ही नहीं है हर मर्तबा। नमाज जुमा ही के ऊपर इस्तिस्का कर लिया जैसे इस वाक़े में हुआ जी। وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام فقال اللهم على الأعكام والزراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأعكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. इस मौके पर आपने ताहवील रिदा नहीं फरमाई थी तो इससे बताना चाहते हैं कि इस्तिस्का की दुआ में अगर ताहवील रिदा किसी वक्त न की जाए तो भी कोई गुनाह नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وبالسند المتصل من باب إذا استفتوا إلى الإمام ليستفتينهم لم يردهم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل
فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الصوت. باب إذا استشفى المشركون بالمسلمين عند القحط. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى مسروق رضي الله عنه وعنهم قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريت نفسه عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فإلى الله عز وجل. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية. ثم عادوا إلى تسرين فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطش والكبرى يوم بدر. وزاد أسباط ومنصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسي فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وبه قال حدثنا محمد بن أبي كثير قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فقالوا يا رسول الله وسقط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وإن الله ما نوى في السماء قذاة من سحاب فنشأت سحابا وانصرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام له على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقط. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمرو رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمرو رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وطلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وطلب رداءه. قال سفيان وأخبرني مسعودي عن أبي بكر رضي الله عنه قال جعلوا يمين على السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوده وبركاته آمين.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعاه قال أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا ماتني الأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام بالاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن دلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر وبني الطريق بشق أيمن له. وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده بالاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما जो रिवायत है अनस फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाते थे किसी भी दुआ में सिवाय इस्तिस्का के। इससे मुराद यह है कि इसने मुबालगे के साथ बहुत ऊपर, वरना आम तरीके से हाथ उठाना मुख्तलिफ हादीस से साबित है। जी باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنه كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي ووقيل النافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قال أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا إن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فسار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته. قال فمتنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي وقال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما دام يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجولة حتى صار الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجد أحد ये वादी कनाता कहेंगे या तो मुदाखले होने की वजह से, या बदल करेंगे तो कनात जी. حتى صارت المدينة في مثل الدولة حتى صار الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجودي. باب إذا هبت الريح. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت فذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عادي بالدبوري. فرمایا کہ مجھے مدد کی گئی صبا سے
اور عاد کو جو ہلاک کیا گیا تھا وہ دبور سے ہلاک کیا گیا تھا. تو یہ جو سبا ہے وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو شمال سے چلتی ہے وہ سبا ہے اور جنوب کی طرف سے جو آتی ہے وہ دبور ہے. تو فرمایا کہ میری مدد کی گئی تھی سبا سے. یہ اشارہ ہے غزوہ احزاب کی طرف. غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس طرح کی گئی کہ وہ مشرکین مکہ کے اوپر زبردست آندھی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ پھر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اس کی طرف اشارہ ہے. تو وہ جو ہوا تھی وہ سبا تھی. اور فرمایا عاد کو جو ہلاک کیا گیا تھا قوم عاد کو وہ بھی ہوا سے ہلاک کیا گیا تھا. وہ دبور تھی یعنی جنوب کی طرف سے. جی باب ما قيل في الزلازل والآيات. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيغيظ. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا. روایت ہے کہ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے. علم اٹھا لیا جائے گا اور اٹھانے کا طریقہ بتایا کہ علماء جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے اور زلزلے بہت آئیں گے اور زمانہ قریب ہو جائے گا. زمانہ قریب ہو جائے گا اس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ دن بہت جلدی جلدی گزریں گے. یعنی ایسا لگے گا کہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں جیسے کہ آج کا دور ہے. پہلے سال گزرنے میں وقت لگتا تھا بہت. ایسا لگتا تھا بہت لمبا وقفہ ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی گزر جاتا ہے. اور ایک معنی بعض رات نے یہ کیا ہے تقابر الزمان سے کہ جو واقعات کبھی سال میں پیش آتے تھے وہ چند دنوں کے اندر پیش آنے لگے ہیں. بڑے بڑے انقلابات جو ہیں وہ جن کو کبھی صدیاں درکار ہوتی تھیں وہ تھوڑی سی مدت کے اندر ظاہر ہو جایا کریں. جی وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. یہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ہماری شام کی طرف میں بھی برکت دے اور یمن کی طرف میں بھی برکت دے. تو شام اور یمن دونوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی. حالانکہ اس وقت تک شام جو ہے وہ فتح نہیں ہوا تھا, مسلمانوں کے پاس نہیں آیا تھا. تو لیکن غالباً اشارہ اس طرف تھا کہ اس وقت میں مسلمان اس پر فتح پا لیں گے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری شام کی سمت ہے اس کے اندر برکت عطا فرما. تو صحابہ کرام نے ایک طرح سے درخواست کی کہ جو دعا آپ شام اور یمن کے لیے کر رہے ہیں وہی نجد کے لیے بھی کر دیں. وقالوا وفی نجدنا. تو آپ نے دوبارہ پھر وہی فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. پھر دوبارہ حضرات نے درخواست کی وفی نجدنا. تو آپ نے فرمایا کہ ہنالک الزلازل والفتن. اس طرف تو زلزلے ہیں اور فتنے ہیں. اور بہا یطلع قرن الشیطان, اور وہیں سے شیطان کا سینگ بھی شروع ہوتا ہے. مشرق کی طرف تھا وہ مدینہ منورہ سے نجد تو تھا مشرق کی طرف تھا. اور اس سے اشارہ اس طرف دیا کہ یہاں سے شیطان کے پھیلائے ہوئے فتنے بھی کثرت سے ادھر سے آئیں گے نجد کی طرف. اب یہ بڑا واضح ارشاد ہے کہ یہاں سے فتنے ہوں گے, یہاں سے زلزلے ہوں گے, یہاں سے شیطانی اثرات جو ہیں وہ پہنچیں گے. تو نجد جو ہے وہ مشرق کی طرف واقع ہے اور اس میں آپ نے فتنوں کی پیشین گوئی کی ہے. اور اسی جانب سے مدینہ منورہ پر جو فتنے آئے وہ در حقیقت اسی جانب سے آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واقع لیتا. تو اس واسطے اس کی پیشین گوئی ہے یہ. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ نظم میں ہمیشہ ہی خرابی رہے گی, لیکن جو فتنے عالم اسلام کے اوپر آنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے کی سمت یہ ہے.
جی باب قول الله عز وجل وتزعمون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عباس رضي الله عنه شكركم. یہ آیت کریمہ ہے جو کفار سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا رزق یہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہو. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تو رزق کا تقاضا یہ تھا کہ اس رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے شکر یہ بنا رکھا ہے کہ تکلیف کرتے ہو. تو رزقکم کے معنی شکرکم. تو اے شکرکم، یہ جو آیت تفسیر نقل کی نا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رزقکم کے معنی کیا ہے؟ شکرکم. تو تم نے شکریہ اس کا یہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف کرنی شروع کر دیتے ہو. ایک تفسیر ہے یہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. اور دوسری تفسیر یہ بھی بات حضرات نے کی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے تکذیب کو اتنا ہی ضروری سمجھ رکھا ہے جیسے کہ رزق. تم نے کھانا پینا ہی اپنا ہی بنا رکھا ہے کہ تکذیب کرتے رہتے اور وقت. یہ تفصیلی باتیں کی. اشارہ بعد میں سر وہی حدیبیہ کے موقع پر جو حدیث فرمائی تھی وہ پہلے بھی گزر گئی ہے، وہ یہاں روایت کی. جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على عشر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أتبع من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجي المطر إلا الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجن المطر. یہ 5 چیزیں فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں سے ایک بارش بھی ہے کہ بارش کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں محکمہ موسمیات کی وغیرہ کی، یہ اس سے منافی نہیں. اس واسطے کہ یہ محض قیاسات ہوتے ہیں، یقینی خبر ان کو بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ قیاسات اکثر اوقات صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں جہاں اگر صحیح طریقے سے کیا جائے. ہمارے ہاں تو الٹا ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر صحیح بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو علم یقینی نہیں کہہ سکتے، وہ محض قیاسات ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ ارحام کے اندر جو کچھ ہے وہ سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں عام طور سے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اندر رحم کے اندر مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ تفسیر کی جاتی تھی عام طور پر، اور اس لحاظ سے وہ اس پر کوئی اشکال بھی نہیں تھا کہ واقعتاً پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب کچھ طریقے ایسے آ گئے ہیں سائنسی جن سے کہ اس کے تذکیر اور تانیث کا پتہ لگ جاتا ہے، تو لیکن وہ بھی بہت یقینی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ ہے یا جو جینس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو اول تو بہت سے ابھی تک ڈاکٹر اس پر متفق نہیں ہے کہ یہ علم جو ہوتا ہے یہ علم یقینی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ منافی نہیں ہے اس کے. لیکن اگر بالفرض یقینی بھی ہو، ثابت ہو جائے کہ یقینی طور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو زیادہ نہیں پتہ لگے گا نا کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. اور قرآن نے جو فرمایا یعلم ما فی الارحام، تو اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چاہے اس کو مذکر و مؤنث ہونے کا کسی طرح پتہ لگ جائے، لیکن بے شمار باتیں اس کی ایسی ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں. آیا واقعی زندہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا،
کہ پیٹھی میں مر جائے گا، یا اس کے اوصاف کیسے ہوں گے، صحیح سالم پیدا ہوگا یا کوئی عیب پیدا ہو جائے گا اس کے اندر، وغیرہ وغیرہ. بہت سی باتیں اب بھی ایسی ہیں کہ جو معلوم نہیں. اگر بالفرض یقین معلوم ذکر و انثی کا علم جو ہے یہ پتہ چل جائے کسی طرح یقینی ذریعے سے ثابت ہو جائے، تب بھی بہت سی باتیں معافی ارحام کی ایسی ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہو سکتے. کم از کم یہ بات تو کوئی بھی سائنس نہیں بتا سکتی کہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا. جی ابواب الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. سند المتصل منا إلى إمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم حتى يكشف ما بكم. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. وبه قال کہ سورج چاند کسی کے مرنے سے ذہن میں نہیں آتے، لیکن یہ اللہ کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں، لہذا جب تم ایسا دیکھو تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نماز کسوف. اب اس میں یہ جو فرمایا کہ کسی کے مرنے پر ان کو کہنے نہیں لگتا، کہ دراصل اس وجہ سے کہ جو یہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو کہنے لگا ہے سورج کو، جو ان کی موت کی وجہ سے لگا ہے. تو آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ یہ کسی کے مرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ جس سورج کو تم ہمیشہ دیکھتے ہو کہ روشن ہے اور تمہیں روشنی پہنچا رہا ہے، گرمی پہنچا رہا ہے، وہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کا نور بھی سلب فرما لیتے ہیں اس طریقے پر کہ اس کا نور پھر دنیا تک نہیں پہنچتا. جی وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عاصم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة قال كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كشفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت خسفت الشمس على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأتال القيام ثم ركع فأتال الركوع ثم قام فأتال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأتال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأتال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. یہ عائشہ کی حدیث ہے جس میں تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کسوف الشمس کا، اور باقی ہے کہ خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، آپ نے نماز پڑھائی، فقام قیام فرمایا، فأطال القیام لمبا قیام کیا، ثم رکع رکوع فرمایا، فأطال الرکوع
پھر بڑا لمبا رکوع کیا، ثم قام، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، فاطال القیام، پھر دوبارہ لمبا قیام کیا، وہ دون القیام الاول، وہ پہلے قیام کے مقابلے میں کم تھا، ثم رکع، دوبارہ رکوع کیا، فاطال الرکوع، اور رکوع بہت لمبا کیا، وہ دون الرکوع الاول، اور وہ البتہ پچھلے رکوع سے کم تھا، ثم سجد، اس کے بعد سجدہ کیا، فاطال السجود ثم فعل الركعة الأخرى مثل ما فعل الركعة الأولى، دوسرے رکعت میں ویسے ہی کیا جیسا پہلے میں کیا تھا، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، پھر آپ لوٹ کر آئے اس حالت میں کہ سورج جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو چکا تھا، یعنی اس کی دھوپ پھیل چکی تھی، فخطب الناس، اس موقع پر آپ نے خطبہ دیا، احمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان للموت احد ولا بحیاته فاذا رأیتم ذلك، جب کبھی ذہن تم دیکھو، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، وکبروا، تکبیر کہو، وصلوا، نمازیں پڑھو، وتصدقوا، صدقے کرو، ثم قال یا امت محمد، پھر آپ نے فرمایا اسی خطبے میں کہ اے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس بات کی غیرت کسی کو نہیں ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ زنا کرے، اور تزنی امت یا اس کی باندی کو زنا کرے، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تمہیں پتہ چل جائیں وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو، کیونکہ جو قیامت کے وقت جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں اور آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے نافرمانی کا، وہ اگر پتہ لگ جائے تو لوگ ہنسیں کم اور فکر کی وجہ سے روئیں زیادہ۔ اس حدیث میں کسوف کے لیے نماز کسوف میں 2 رکوع کا ذکر ہے عائشہ کی حدیث میں، اور اسی سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز کسوف میں رکوع 2 ہیں، ایک نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک جیسے عام نمازوں میں رکوع ایک ہوتا ہے، کسوف میں بھی ایک ہی رکوع ہے، اور جن روایتوں میں حنفیہ کا استدلال جو ہے وہ پیچھے ابو بکر کی حدیث گزری نا، سب سے پہلی حدیث جو گزری ہے باب میں، وہ فدخلنا فصلى بنا ركعتين، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں رکعت میں اصل جو ہے وہ رکوع ہے، رکوع میں سے نکلا ہے نا رکعت، تو اس میں کہیں انہوں نے 2 رکوع کا ذکر نہیں کیا بلکہ 2 رکعتوں کا ذکر کیا جیسے کہ عام قسم کی ہوتی ہیں۔ اب جن روایتوں میں حضرت عائشہ وغیرہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 2 رکوع کیے، تو اس کا جواب بعض حنفیہ کی طرف سے تو یہ دیا گیا ہے کہ ان حضرات کو غلط فہمی ہوئی، حضرت عائشہ کو، عبداللہ بن عباس کو، اور جو ہے حضرت سمرہ بن جندب کو، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کیونکہ یہ کم سن صحابہ سے یا خواتین تھی، یعنی جتنے لوگ ایک سے زیادہ رکوع روایت کر رہے ہیں وہ یا خواتین میں سے ہیں جیسے حضرت عائشہ، یا کم سن ہیں جیسے کہ عبداللہ بن عباس۔ تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیام بڑا لمبا کیا تو اس کے بعد رکوع بھی بہت لمبا کیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلی صفوں کے لوگ یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اٹھ گئے ہوں اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو، اس لیے اگلی صفوں کے لوگوں نے حضور کو اٹھ کر دیکھا کہ آیا وہ اٹھے تو نہیں، سمجھے نا، جب دیکھا کہ نہیں اٹھے نہیں ہیں تو چلے گئے دوبارہ رکوع میں، تو پچھلی صفوں کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دوسرا رکوع ہے، اس کی وجہ سے ان 2 رکوع روایت کریں۔ یہ عام طور سے یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ جواب جو ہے یہ دل میں اترتا نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو اتنی زبردست غلط فہمی کہ اس کو 2 رکوع پر محمول کرنے ہیں، عائشہ بھی، عبداللہ بن عباس بھی، سمرہ بن جندب بھی وغیرہ وغیرہ، عبداللہ بن عمر بھی، یہ بعید معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کو غلط فہمی ہوئی بھی ہو تو بھی نماز کے بعد ظاہر ہو جاتی، بھائی کیا ہوا تھا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی کیا کیسا ہوا تھا، 2 رکوع ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، تو لوگ غلط فہمی دور ہو جاتی نماز کے بعد کہ نہیں 2 رکوع نہیں تھے بلکہ اگلے لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تھا، یہ غلط فہمی باقی رہنے والی نہیں تھی۔ اب ساری عمر باقی رہے تو ایسا آخر تک یہ کہتے رہے کہ 2 رکوع ہے، عبداللہ عباس بھی آخر تک کہتے رہے کہ 2 رکوع ہوئے اور وہ غلط فہمی دور نہ ہو، یہ بات بعید ہے، یہ قابل تسلیم نظر نہیں آتی۔ صحیح توجہ یہ ہے کہ
حقیقت میں تو باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ رکوع فرمائے تھے. روایات میں جو آتا ہے وہ صحیح آتا ہے کہ آپ نے رکوع زیادہ فرمائے، لیکن یہ دوسری روایات سے بھی ثابت ہے کہ اس خصوص کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا نظارہ کرایا گیا اور خاص کیفیات آپ اس کو بتائی ہوئی. روایات میں آتا ہے کبھی آپ آگے جاتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، تو اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھیں. تو اسی حالت میں آپ نے اس نماز میں ایک رکوع سے زیادہ رکوع بھی فرمائے، تخشعاً و تضرعاً. ان مناظر کو دیکھنے کے بعد تخشعاً و تضرعاً آپ نے ایک سے زیادہ رکوع فرمائے اور یہ آپ سے ثابت ہے. لیکن جب نماز کے بعد خطبہ دیا جیسا کہ یہاں مذکور ہے، تو اس خطبے میں آپ نے جو حکم دیا ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا. خصوص کی نماز پڑھو تم، کیسی نماز پڑھو کہ جو تم نے قریب ترین نماز پڑھی ہو اس جیسی پڑھو. تو قریب ترین نماز کون سی ہوگی؟ بولو یار، فجر کی. تو فجر کی طرف پڑھو 2 رکعت. تو اگرچہ خود آپ نے اس خاص مصلحت کی وجہ سے ایک سے زیادہ رکوع فرمائے، لیکن جو حکم دیا امت کو وہ یہ ہے کہ احدث صلاۃ صلیتموہا، لہذا ان کا عمل اسی کے اوپر ہوگا اور وہ جو خاص حالات ہیں وہ آپ کی خصوصیت پر محمول ہیں. جی باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني قروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد قال فصف الناس وراءه فكبر فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأفضل ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فاثنى على الله بما وأهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فاقصروا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله عز وجل خسف القمر. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها سمجھ دینا جس میں پہلے جس میں گزرا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا عروہ سے تو تمہارے بھائی یعنی عبداللہ بن زبیر ہیں جس دن مدینہ میں سورج چہل ہوا تھا تو انہوں نے 2 رکعتوں سے زیادہ پوچھیں کیا صبح کی طرح. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. عروہ نے کہا کہ ہاں لأنه أخطأ السنة، انہوں نے سنت میں غلطی کی. عائشہ نے کہا تو وہ تو انہوں نے 2 رکعتیں عام فجر کی رکعتوں کی طرف پڑھی جس پر 1 رکوع سے زیادہ نہیں تھا 1 رکعت میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سنت کے خلاف کیا. عروہ بن زبیر نے کہا ارے سمجھے نہیں. عروہ بن زبیر نے جواب دیا یہ. تو عروہ بن زبیر وہی سمجھ رہے تھے کہ 2 رکوع ہونے چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے یہ جو حکم دیا آپ نے وہ فجر کی نماز کی طرح پڑھنے کا حکم دیا، لہٰذا انہوں نے ایسے رکوع سے نماز پڑھی. جی
وبه قال حدثنا سيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس. मैं कहना ये चाहते हैं कि वैसे लुगत में तो सूरज के जहन के लिए खुसूफ आता है और चांद के जहन के लिए खुसूफ आता है, खास है, लेकिन एक को दूसरे के माना में इस्तेमाल करते हैं जी. فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فاقصوا إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده بركته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حمد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخصص الله بهما عباده. ولم يذكر عبد الوارث والشعبة وخالد بن عبد الله وحمد بن سلمة عن يونس يخصص الله بها عباده وتابعه الموت عن المبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الله بهما عباده وتابعه الأشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن يهودية جاءت تساءلها فقال لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم ركع ثم فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة ثم قام فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم ما سجدت سجودا قد كان أطول منها. باب الصلاة الكسوف جماعة. وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزمة وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطية بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس وقالت إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريد النار
أريد النار فلم أرى منزلة كاليوم قد أفزع ورأيت أكثر أهلها النساء. قال بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أن يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله. فقلت آية فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالله من ذلك. ثم رجل यहूदिया ने कहा था आयशा ने कि लोगों को कब्रों में भी अजाब होगा। आयशा ने हुजूर से पूछा तो आपने जुमला फरमाया आयदम बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की पनाह है। इसका मतलब बाद लोगों ने समझा कि इनकार किया आपने यहूदिया की बात का। उस वक्त तक इल्म नहीं हुआ था आपको कि कब्र में अजाब होगा। बाद में तो इल्म दिया गया तो आपने पनाह भी मांगी उससे, लेकिन ये कुछ सही नहीं है इस बारे में। बल्कि आयदम बिल्लाहि मिन ज़ालिक का मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ ठीक है होगा, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं उससे जी। ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع عنها فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.